پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں سلمان حسن. ساتھ موجود ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب. ناظرین، جہاں ایک طرف ایران تشکر پاکستان کے ترانے گا رہا ہے، سعودی عرب انا الپاکستان معافی خوف کے نغمے گا رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ چین میں 80 سالہ تقریبات کے خصوصی مہمان شہباز شریف ٹھہرتے ہیں، جہاں عالمی رہنماؤں کے ساتھ صف اول میں بھی دکھائی دیتے ہیں. آذربائیجان کی گلیوں میں دل دل پاکستان کے نغمے گونجتے ہیں، اور ترکی کے ساتھ دفاعی تعلقات اپنے عروج پر ہیں. آرمینیا کو پاکستان نے 34 سال بعد بطور ساورن اسٹیٹ تسلیم کیا. افغانستان میں چھپے ملک دشمن دہشت گردوں کا صفایا جاری ہے، اور بنگلہ دیش کے ساتھ پاکستان کے تعلقات نقطۂ عروج پر ہیں. 10 مئی کی جنگ میں بنگلہ دیشی اور نیپالی عوام کی مکمل ہمدردیاں پاکستان کے ساتھ رہیں. امریکہ کی جنگ بندی کی درخواست قبول کر کے آپ وائٹ ہاؤس تک اثر و رسوخ قائم کر چکے ہیں. ہم نے دیکھا پہلے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب نے صدر ٹرمپ سے ملاقات کی، اور اب وزیر اعظم بھی ملنے جا رہے ہیں. کل عرب اور مسلم ممالک کے رہنماؤں سے ملاقات ہوئی، جس کے بعد صرف 36 سیکنڈ کی ویڈیو آئی، لیکن یہ ویڈیو ان سب کے دلوں پر چھریاں چلا رہی ہے جن کا شہباز شریف سے یا پاکستان سے 36 کا آنکڑا ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ آج کویت کے ولی عہد اور آسٹریا کے چانسلر سے انہی کی زبان میں گفتگو کے بھی چرچے ہو رہے ہیں. تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ کامیاب خارجہ پالیسی نہیں ہے؟ ذرا سنیے، دیکھیے کس طرح سے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اس وقت عالمی منظرنامے پر چھائے ہوئے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، جس رہنما سے ملتے ہیں اسی کی بولی بولتے ہیں. دیکھیے شامی صاحب، شہباز شریف صاحب تو اس وقت چھائے ہوئے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جرمن زبان ہو، عربی زبان ہو، جس طرح کا عبور حاصل ہے، تو اس وقت تو کمال کر رہے ہیں. کئی زبانیں بولتے ہیں اور ظاہر ہے پھر جب زبان بولتے ہیں، جب ہم زبان ہوتے ہیں، پھر دل میں بھی کچھ جگہ بناتے ہیں، اتر جاتے ہیں. تو یہ تو ان کا کمال ہے. لیکن آپ نے جو قصیدہ پڑھا ہے ماشاءاللہ وہ بھی لاجواب تھا. میرا خیال وزارت اطلاعات میں کوئی اعلیٰ مقام مل سکتا ہے. عطا اللہ طارر صاحب کو آپ اس کو ڈینائی کرتے ہیں، اس میں کچھ غلط تھا؟ ریپلیس کرنے کا آپ کو نہیں انداز ارادہ. دیکھیں یہ بات تو درست ہے نا کہ دیکھیے شہباز شریف صاحب سیاست سے الگ کر رکھ لیجئے. شہباز شریف جو ہیں انہوں نے جو پرفارم کیا ہے نا، یعنی ایک ہائٹ ہے. اچھا، ہاں، پرفارمنس کی، یہ پرفارمنس کی. اچھا، یعنی ایکسیلنس. اچھا، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں شاہد صاحب کہ پچھلے کتنے عرصے میں پاکستان اس لیول پہ کبھی نہیں تھا سفارتی سطح پر، عالمی سطح پر؟ جو میکسیمم کوئی کر سکتا ہے وہ یہی تھا. اچھا، جو شہباز شریف نے کیا. اچھا، یہ میکسیمم ہے جو کوئی وزیر اعظم کر سکتا تھا. اچھا. اب بھاگ دوڑ ہے، لوگوں سے بات چیت ہے، ہر ایک کا دل جیتنا ہے، اور ہر ایک کو اپنے ساتھ ملانا ہے، اور لوگوں کو ناراض نہیں کرنا ہے، اور لوگ ایک دل میں جگہ بنانا ہے. تو یہ جو وزیر اعظم نے کمال کیا ہے. اور پھر جب انہوں نے پاک بھارت جب جنگ تھی، یعنی ہو رہا تھا کہ جنگ آ رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ پہلگام کا واقعہ ہے، وہ ملٹری اکیڈمی کاکول میں جو پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے جو انہوں نے اس وقت کہا کہ آپ اس کی کسی غیر جانبدار بین الاقوامی فورم سے تحقیقات کرائی جائے. چھکا لگایا، وہ چھکا لگا دیا. اس کے بعد یہ وہ تھا، اس کا جواب بھارت نہیں دے سکا. اب یہ بات ہر شخص جو ہے اس کے دل میں اتر گئی کہ ہاں بات تو بالکل ٹھیک ہے، صحیح، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. اور یہ ایک انہوں نے جو بیانیہ جو نیریٹو دیا پاکستان کی خارجہ پالیسی کو، تو اپنی جگہ کمال تھا. اور پھر اس کے بعد جو ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر ہیں، اب یہ بھی دیکھیں کہ جو اسحاق ڈار ہیں انہوں نے بھی کیا ان کی معاونت کی ہے وزیر خارجہ کے طور پہ. پھر جو وزیر اطلاعات ہیں وہ بھی اپنی جگہ، ان کا طارر اپنی جگہ وہ یعنی لگے رہے. اور ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے انہوں نے بھی احمد شریف ان کا بھی آپ دیکھیں جو انہوں نے گفتگو کی ہے. یہ تو ساری جگہ اپنے مقام پہ سب لوگ بڑے قابل داد ہیں، لیکن جو لیڈ کیا ہے اور جو پرفارم کیا ہے شہباز شریف نے، وہ حقیقت یہ ہے کہ بالکل آپ تعصب سے، اناج سے، بغض سے بالا تر ہو کے دیکھیں تو آپ ان کو سلام کریں گے اور ان کی داد دیے بغیر نہیں رہ سکیں گے. جنرل فیلڈ مارشل عاصم منیر، انہوں نے وہ بھی ایک مختلف شخص ہیں، اور شہباز شریف سے جو اپنے ملاقاتی ان سے ملتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں یہ ایک مختلف شخص ہے، ایسا شخص جس کی دل اور زبان میں کوئی فاصلہ نہیں ہے. اچھا، جو وہی بات کہتا ہے جو پیٹھ پیچھے کہے گا وہ منہ کے اوپر کہے گا.
اور کسی قسم کی سیاسی ہیرا پھیری ان کے اندر نہیں ہے، کسی قسم کی دو گوئی نہیں ہے، بس وہی ایک ہی بات ہے. اور ایک اس وقت بہترین تعلقات ہیں دونوں میں، اور میں نہیں سمجھتا کہ اور وزیر اعظم کو ہوتا اور یا اور چیف آف آرمی اسٹاف ہوتا تو ان کے اس طرح کے مثالی تعلقات قائم ہوتے. اور پھر یہ جو شہباز شریف ہے یہ کوئی مصنوعی معاملہ نہیں ہے، ان کا مزاج ہی ہے. کیا ہم بچپن سے ہم شاید ایک مصرع پڑھتے ہیں نا کہ وہ جو دانہ ہے وہ مٹی میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے، یعنی آپ بیج جو ہے مٹی کے سپورٹ کرتے ہیں تو اس سے پھول اگتے ہیں. تو عاجزی، انکساری، دوسروں کو تسلیم کرنا. اب وہ جہاں جاتے تعریف کرتے فیلڈ مارشل، اور فیلڈ مارشل جو ہیں ان کے لیے رتب السان ہوتے ہیں. تو بہرحال تو پاکستان جو ہے اس وقت سفارتی طور پر اور خارجہ پالیسی کے محاذ میں بلندیوں پر ہے، انتہائی بلندیوں. بعض لوگوں نے شامی صاحب اس پہ بھی ظاہر سوشل میڈیا نا تنقید کی جی اتنے مطلب یعنی کہ رہنما سب کچھ 50 منٹ کی وہاں پر جو ہے وہ اجلاس ہوا یا گفتگو ہوئی، اس میں بس 36 سیکنڈ کی ویڈیو نکلی. وہ تو جو مرضی. بات یہ ہے کہ جو اس کا امپیکٹ ہے، اجلاس ہونا، اس میں شریک ہونا، ایک لیڈنگ رول ادا کرنا، یہ ساری باتیں جو ہیں اب اس کو ایک باقی تو پھر بغض جو ہے اس کا تو کوئی معاملہ نہیں. اور یہ دیکھیے جب آپ جو بھی کسی کا کمال ہو اس کو تسلیم کریں اور اس کا انکار نہ کریں. انکار کر بھی نہیں سکتے، جب انکار کرتے ہیں تو آپ اپنی شخصیت آپ کی چھوٹی ہو جاتی ہے. تو اس لیے پاکستان جو ہے، پھر آپ دیکھیے ابھی جو ہمارے جو ہم بزرگ دوست ہیں، روحانی دوست ہیں، رہنما ہیں، سرفراز شاہ صاحب جی وہ کہتے تھے ہم سے کہ بھائی دیکھیے پاکستان جو ہے وہ تو بلندی کی طرف سفر کر رہا ہے، تو ہمیں سمجھ نہیں آتا. ہمارے پروگرام میں جھڑپ آئے تھے بالکل. اور پاکستان دیکھیے کیا اب یہ بھی تو سفر ہوتا ہے، جنگ ہوئی تو پاکستان کیسے آگے بڑھے گا. دیکھا پھر آپ نے دیکھ لیا. اب وہ شاہ صاحب اب جو روحانی کوئی لوگ ہیں، بزرگ جو ہیں، وہ پیشین گوئیاں کرتے رہے. اور شاہ صاحب بھی کہتے ہیں کہ پاکستان جو وہ بھی یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک اور مٹ بھیڑ ہو سکتی ہے، لیکن پاکستان جو ہے جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے نا، راکٹ کی طرح اوپر جائے گا، راکٹ کی طرح. صحیح ہے. اور پاکستان کی جو معاشی مشکلات ہیں وہ بھی کم ہوں گی، اور جو پاکستان کی جو زیر زمین خزانے ہیں ان سے بھی پاکستان استفادہ کر سکے گا. تو جب ہم سرفراز شاہ صاحب سے گفتگو ہوتی ہے وہ بڑے یقین کے ساتھ وہ یہ بات کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں بھائی اس کو آپ دعا سمجھ لیں، اس کو آپ پیشگوئی سمجھ لیں، اس کو آپ آرزو سمجھ لیں. تو یہ ایک پاکستانی قوم جو ہے ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، اور وہ اب وہ بلندی پر سفر کر رہی ہے. اور یہ جو کچھ آپ نے پڑھ کے سنایا ہے یہ بھی ایک بہرحال اسے کوئی مبالغہ تو نہیں ہے، لیکن ترتیب ایسی ہے کہ بہرحال لگتا ہے کہ آپ کو اعلیٰ مقام مل سکتا ہے وزارت اطلاعات، ان کے وزارت اطلاعات کی صفوں میں یا مصاحبوں کی. آپ کی شاگردی میں رہا انشاءاللہ تو شامی صاحب بہت ترقی کروں گا پاکستان کی. اب آپ استاد بنتے جا رہے ہیں ماشاءاللہ. اچھا سر، جو آپ نے کہا کہ پاکستان کی پرواز بھی جاری ہے، شہباز کی پرواز بھی جاری ہے. اب شہباز شریف صاحب اطلاع یہ آ رہی ہے کہ جی کل وائٹ ہاؤس جا رہے ہیں، وہاں پر کل ان کی علیحدہ ملاقات ہوگی پاکستانی حکام سے اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی، اور وہ زیادہ تفصیلی ملاقات ہوگی. اور ایک ملاقات تو ہو چکی، اور اس کے ساتھ اور پھر اس کے بعد UN کی جنرل اسمبلی میں بھی بات چیت ہو چکی، ملاقات ہو چکی. تو وہاں یہ ہے کہ ان کے آپس میں دیکھیں جب وہ ملے ہیں ایک دوسرے سے تو جو باڈی لینگویج دیکھیں، جس طرح وہ مل رہے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ، جس طرح بڑے ہنسی مذاق سے بات کر رہے ہیں، بڑے ریلیکس ہیں. اور کیوں نہ ہو پاکستان کا کتنی دفعہ تو وہ نام لے چکے ہیں جنگ ختم کرانے کے معاملے میں. صدر ٹرمپ جو ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ملاقات ہوئی ہے نا مسلمان ملکوں کے رہنماؤں سے، عرب اور مسلمان جو ہیں، ٹھیک ہے، عرب مسلمان نہیں ہوتے سر، وہ جب مسلمان کہیں گے تو سب چیز حساب آ جائے. ہم بھی یہی سمجھتے ہیں، پتہ نہیں ہم جو دوسرے سمجھتے رہے، جو ہم سمجھتے ہیں ہمیں تو وہی بات اس پر بھی تنقید یہ ہوتی ہے کہ یہ کیوں کیا جاتا ہے، جو بھی کسی کی نظر میں مسلم کنٹریز کیوں کہا جاتا ہے، ایسے کر لیتے ہیں. جو تو اخبارات میں ہمارا کمال ہے، ہمارے جیسے بھائی بند بیٹھے ہیں مسلمان اور عرب. بھائی عرب سب مسلمان ہیں، عرب ہوں یا عجم ہوں. لیکن بہرحال بنیادی بات یہ ہے کہ اب طیب اردوان جو ہیں جو ساتھ بیٹھے ہوئے تھے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے، اور انہوں نے اس کے بعد یہ کہا
کہ میں بہت مطمئن ہوں اس ملاقات سے، اور مفید تھی مفید ملاقات تھی. اب اس کا کوئی اعلامیہ ابھی تک نہیں آیا. خبر آئی تھی کہ اعلامیہ جاری ہوگا. اعلامیہ جاری ہو تو پتہ چلے کہ غزہ میں جنگ بندی جو ہے وہ کیا اس ایک قریب ہم پہنچ گئے ہیں، کیا وہ ہونے والی ہے. اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو جیسے ہوتا نا راہداری میں چلتے ہوئے سوال کر لیا، تو انہوں نے جو کہا کہ جی ایک کامیاب میٹنگ تھی، غزہ کی جنگ ختم کرنا چاہتے ہیں، ممکن ہے یہ جنگ اب ختم ہو جائے. ٹھیک ہے. ترکیہ کے صدر طیب اردوغان نے وہ جو آپ نے بات کی، انہوں نے کہا کہ جی بہت نتیجہ خیز جو ہے وہ یہ ملاقات رہی ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی پازیٹیو بات کی ہے، لیکن جو انہوں نے خطاب کیا جنرل اسمبلی میں وہ تو بس یہ تھا کہ بس ان کے ماشاءاللہ وہ ان کی ذات کے گرد گھوم رہا تھا. ایسے لگ رہا تھا جیسے کہیں واشنگٹن ڈی سی میں خطاب کر رہے ہیں کہیں، اور انہوں نے لوکل آڈینس کے لیے اپنے ڈومیسٹک آئیڈینس جو ہے جو امریکہ سے اپنے ووٹروں سے مخاطب تھے ان کو بتا رہے تھے کہ امریکہ کی اکانومی کا کیا حال تھا، اور پھر میں نے کیا کمالات دکھائے ہیں، دنیا میں امن قائم کر دیا ہے. اور پھر یہ 7 مہینوں میں 7 سیز فائر. جو امریکہ کی جو روایت یہ نہیں ہے کہ جو جانے والا ہے نا اس پہ اس طرح تنقید نہیں ہوتی بے-رحمی سے جس طرح جو بائیڈن پہ یہ کرتے ہیں، اوباما پہ کرتے ہیں. ترکیب حلف برداری میں ساتھ بیٹھ کر تنقید کر رہے تھے. ہاں، ان کا ایک اپنا سٹائل ہے، لیکن انہوں نے دنیا میں جو کچھ اچھا کام ہو رہا ہے وہ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کر رہے ہیں، اور باقی سارا لوگ اور سارے ادارے، یورپ کچھ نہیں کر رہا. چین جو ہے اس کو یوکرین کی جنگ میں اسے تیل ڈال رہا ہے، پیسے دے رہا ہے. ذرا سنیں ذرا انڈیا کیا کر رہا ہے، اور پھر اس کا یو این او کیا کر رہی ہے، ان کا تم کیا کر رہے ہو بیٹھے ہوئے، اور میں جو کچھ ہے یہ تو میں نے کیا. اب بات یہ ہے کہ یو این او جو ہے وہ کیا چیز ہے، وہ وہی ہے نا جو اس کے ارکان ہے، اور امریکہ اس کا رکین ہے. اگر امریکہ کوئی کام چلنے ہی نہ دے اور امریکہ جو ہے یو این او کو کردار ادا نہ کرنے دے، وہ بیچاری کیا کرے گی. جس طرح سے وہ کریڈٹ لے رہے ہیں شامی صاحب اور کہہ رہے ہیں کہ یو این کا تو کوئی کردار تھا ہی نہیں اور میں نے ساری جنگیں رکوائی ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ کبھی آگے جا کے وہ بھی یو این کے سیکرٹری جنرل بن سکتے ہیں؟ نہیں، وہ سیکرٹری جنرل کیا بنیں گے، وہ نہیں بنتے سیکرٹری جنرل. اچھا، ہاں، ان کی نظر اونچی ہے، وہ تو کسی طریقے سے کوشش کریں گے کوئی کانسٹیٹیوشنل ہیرا پھیری ہو جائے اور آئندہ بھی الیکشن لڑ سکیں. اچھا، وہ کیونکہ دیوار ہے ان کے سامنے، پہلی دفعہ الیکشن لڑ نہیں سکتے وہ، اور دوسری دفعہ تیسری دفعہ صدر بن نہیں سکتے، لیکن خواہش ان کے اندر مچل رہی ہے، اور آئین کی بندشیں جو ہیں ان کو وہ گھور گھور کے دیکھتے رہتے ہیں. لیکن دیکھیے بات سنیں، ہمارا اس میں کیا جاتا ہے، اگر دعویٰ کر رہے ہیں بڑی اچھی بات ہے، ہمیں الجھنے کی کیا ضرورت ہے. اس لیے ہمارے پرائم منسٹر تو نہیں الجھ رہے، وہ تو ان کو داد دے رہے ہیں اور ان کو سبحان اللہ کہہ رہے ہیں. تو بھئی سبحان اللہ، اگر غزہ میں بھی جنگ بندی ہو جائے، اسرائیل کو بھی کچھ لگام مل جائے تو پھر سبحان اللہ، بسم اللہ. تو ہمیں کوئی ٹرمپ صاحب، پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں ان کو لتاڑنے سے اور پچھاڑنے سے کوئی غرض نہیں ہے. ٹھیک ہے سر، فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنا، حماس کو انعام دینا ہے، یہ جب کہا، ذرا میں سن لیں ذرا کل انہوں نے کیا فرمایا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے، پھر بات کرتے ہیں اس پر. دو ریاستی حل شامی صاحب، وہ حماس کو انعام ہے یا پھر فلسطینیوں کا حق ہے جو باقی سب کہہ رہے ہیں؟ دو ریاستی حل تو جو تھا، امریکہ کی آفیشیل پوزیشن یہی تھی، باراک اوباما یہی بات کرتے رہے، اس کے بعد یعنی اسی بات پہ زور دیتے رہے دو ریاستی حل پر. اب یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ ادھر ادھر ہانک رہے ہیں، اور انہوں حماس پہ غصہ ہے ان کو کہ حماس نے یرغمالی بنا لیا ہے، حماس کو تحقیق ہونا چاہیے، یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے. وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ اسرائیل جو ہے اس نے جو یو این او کی ساری قراردادیں جو ہیں ان کو پس پش ڈالا ہے. اسرائیل نے کس طریقے سے شہری آبادیوں کو نشانہ بنایا ہے، ہسپتالوں پہ حملے کیے ہیں، مسجدوں کو تاراج کیا ہے، جس طرح سے بچوں کو اور عورتوں کو نشانہ بنایا ہے، ہزاروں افراد جو ہیں ان کو تحقیق کر دیا ہے، پورا شہر جو ہے کھنڈر بنا دیا ہے. تو ان کو یہ نظر نہیں آ رہا، ان کو حماس نظر آ رہی ہے. حماس نے سب ظلم حماس نے کیا ہے، تو پھر اسرائیل حماس نے یہ سارا کام کیا. حماس نے حملہ کیا تھا اسرائیل پہ، یہ درست بات ہے، لیکن اس کے بعد جو حماس کے ساتھ ہوا، پھر اس کے بعد شہری آبادیوں کے ساتھ، مسجدوں کے ساتھ، ہسپتالوں کے ساتھ، تو محمود یہ کون سا کوئی اجازت دیتا ہے کوئی قانون دنیا کا؟ بہرحال اب وہ کہتے ہیں کہ اگر اس موقع پر یہ ریاست تسلیم کی جائے گی، فلسطینی ریاست، تو گویا حماس یہ سمجھے گی اس کو انعام مل گیا، یعنی اس کو ایک کامیابی اپنی بنائے گی وہ. لیکن بات یہ ہے کہ یہ تو پرانی بات ہے. یہ دیکھیے جو اس وقت تو جو بڑے ملک ہیں، برطانیہ ہے، فرانس ہے، آسٹریلیا ہے، کینیڈا ہے، انہوں نے اب تسلیم کیا نا. اس سے پہلے دنیا کے بے شمار ممالک تسلیم کر چکے. ابھی آپ دیکھیں ہمارے ہاں ابھی آج
کل جب باتیں تقریریں ہو رہی تھی تو حسن رضا نے ایک کالم لکھا ہے نا، جی ہاں، نیو یارک میں ہیں وہ، کیونکہ وہ کور کر رہے ہیں تو انہوں نے وٹنس کیا، انہوں نے دیکھا کہ جی فلسطین کانفرنس جو ہوئی تو اس میں پاکستان جو ہے وہ غائب تھا۔ فلسطین کانفرنس میں تو پاکستان موجود تھا، ڈار صاحب قول موجود ان تھے۔ کے سر ابھی وہ کوشش کر رہے ہیں لیکن اصل بات یہ ہے پاکستان جو ہے 33 اسپیکر تھے، اس میں پاکستان کا نام نہیں تھا۔ پاکستان اس کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اچھا، پاکستان جو ہے وہ تو 1988 سے تسلیم کر چکا اسرائیل کو، یعنی دو ریاستوں کو اور فلسطینی ریاست کو۔ ٹھیک ہے، تو 1988 میں پاکستان تو ان اولین ملکوں میں ہے جنہوں نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کیا۔ تو پاکستان کے تو فلسطینی ریاست کا نمائندہ بھی موجود ہے، بلکہ سفیر موجود ہے۔ تو پاکستان کا کیا، وہ تو وہ ملک جنہوں نے تسلیم نہیں کیا تھا اور فلسطینی ریاست کو وہ اعلان کر رہے تھے۔ پھر سر حسن رضا سے پوچھ لیتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہیں، کہ بھئی یہ کیوں آپ کو لگ رہا ہے کہ موقع گنوا دیا اتنا؟ آپ نے طویل جو ہے وہ ایک کالم بھی لکھ دیا ہے حسن رضا صاحب نے۔ حسن رضا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور بھائی آپ نے لکھا کہ پاکستان نے موقع گنوا دیا، اور پاکستان نے تو 1988 میں تسلیم کیا تھا فلسطینی ریاست کو، تو پاکستان کا اب کیا مسئلہ تھا؟ اب تو ان لوگوں کی باری تھی جو تسلیم نہیں کرتے تھے، وہ اپنے جذبات کا اظہار کر رہے تھے۔ شامی صاحب آپ کی بات درست ہے، لیکن اگر دیکھا جائے کہ اقوام متحدہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریر سے پہلے، امریکی صدر کی تقریر سے ایک روز پہلے جب یہ ایک سیشن کا انعقاد ہوتا ہے جس میں اقوام متحدہ کا خصوصی طور پر اجلاس بلایا جاتا ہے فلسطین کے معاملے کو لے کر، تو اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ تمام اسلامک ممالک اور خاص طور پہ مشرق وسطیٰ سے تعلق رکھنے والے وہ افراد جو اس معاملے پر آنا چاہتے ہیں، سپیکرز اپنے ان کے نام دیجئے، تو اس کے نام باقاعدہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اسحاق ڈار صاحب تو اس میں تو کئی ممالک تھے، اسحاق ڈار صاحب وہاں موجود تھے، اس اجلاس کو اٹینڈ کر رہے تھے، لیکن اس کی ضرورت نہیں تھی۔ پاکستان تو تسلیم کرتا ہے بھائی، یہ پرانی بات ہے، پاکستان اولین ملکوں میں سے ہے جس نے فلسطین کو تسلیم کیا ہے۔ آپ کی بات درست ہے، تو پھر آپ نے تو ایسے لکھا منظر کھینچ دیا ہے۔ طرف لا رہا ہوں میں جس پوائنٹ کی طرف لے کر آ رہا ہوں، آپ تھوڑا سا وہ بھی سن لیجئے۔ وہ یہ ہے کہ جب ایک اجلاس بلایا جاتا ہے امریکی صدر کی تقریر سے قبل، اور اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پر آ کے اپنے بیان، اپنا جو ہے اپنی سٹیٹمنٹ ایک کیٹاگوریکلی سامنے دنیا کے سامنے رکھی جائے، تاکہ امریکی صدر آ کے یہ چیزیں واضح طور پہ وہ سننے کے بعد اپنا پوائنٹ اس کا مطلب یہ تھا کہ پاکستان کی نمائندگی وہاں پر نہیں کی گئی۔ نہیں، اقوام متحدہ میں ایک میچور اسحاق ڈار صاحب موجود نہیں تھے وہاں پر بیٹھنا اور سپیکر کے طور پر سامنے آنا، اپنی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرانا ڈفرنٹ تھی۔ نہیں، پھر اس کی کیا شامی صاحب وہاں پر کوئی سگنیفیکنس نہیں ہے۔ چلیے بات سنیں، آپ کی اپنی رائے آ گئی ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ہماری پوزیشن بڑی واضح ہے۔ اقوام متحدہ کا اجلاس ہے، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں جب چیزیں بتائی جائیں گی، وہاں پہ رکھی جائے گی، ایک سٹیٹمنٹ اب دنیا کے سامنے رکھی جائے گی۔ اس کے بعد شامی صاحب امریکی صدر نے آ کے اپنی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائی ہے۔ امریکی صدر جو ہے کوئی اقوام متحدہ کا صدر تو نہیں ہے نا، اس نے اپنے جذبات کا اظہار کر دیا۔ پاکستان اپنے وزیر اعظم پاکستان نے اپنے جذبات کا اظہار کرنا ہے، لیکن اس سے قطع نظر آپ بتائیے کہ اس وقت کیا صورتحال ہے اور یہ ملاقات کب ہو رہی ہے؟ جہاں پر کرنا تھا جو کہ نہیں کی گئی۔ نہیں، آپ کا خیال، اچھا میں آپ کا یہ حسن رضا مسئلہ جو ہے فلسطین کے اجلاس میں، مجھے اس سے فلسطین کے اجلاس، اچھا آپ کی رائے آ گئی ہے، مجھے آپ کی بات سے اتفاق نہیں ہے۔ دیکھیں صرف شامی صاحب کو نہیں، سر منسٹری آف فارن افیئرز نے بھی یہ دیکھیں نا، آپ نے جو بتایا کہ وہ 88 میں کر لیا تھا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان ایکٹیولی پارٹیسپیٹڈ ان دا کانفرنس، تو وہ موقف آ گیا۔ آپ کی رائے ہے، آپ نے دیکھا وہاں پہ، چلو جی ٹھیک ہے، ان کی رائے، آپ کی رائے آ گئی، آبزرویشن آپ کی آبزرویشن، موقع گوا دیا ہے، کیا یہ موقع نہیں گوایا؟ کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوا، پاکستان کی پوزیشن بالکل واضح ہے، آپ نے ماشاءاللہ موقع حاصل کر لیا۔ اب آپ بتائیے کہ آج صورتحال کیا ہے، اور کل جو اعلامیہ جاری ہوا ہے، کل کی ملاقات کا کوئی دیکھیں ابھی تک جو عرب اسلامی ممالک کے سربراہان سے جو ملاقات ہوئی تھی، اس میں جو ہے ابھی کچھ دیر قبل آپ کے آنے سے بات کرنے سے چند منٹ قبل وزیر اعظم شہباز شریف اور اسحاق ڈار صاحب سے بھی ملاقات ہوئی، وہ بھی یہاں پر آئے ہوئے تھے۔ اسرائیل کے جو ہے وہاں پر ایک مشن تھا سری لنکن، ان کے وفد سے ملاقات کر رہے تھے۔
تو وہاں پر ہم نے ان سے بات چیت کی ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ ملاقات تو بہت اچھی رہی اور اس کے آئندہ آنے والے دنوں میں ثمرات بہت اچھے سامنے آئیں گے، لیکن جو باقاعدہ طور پہ حتمی طور پہ جو چیزیں تھیں وہ فی الحال تو ابھی تک تو ہمارے سامنے نہیں آ سکا۔ البتہ یہ ہمیں جو ہے مختلف وفود سے جو آنے والے افراد تھے جس میں ترکیہ تھے، سعودی عرب تھے، ان کے ڈیلیگیشن سے اور پاکستان کے ڈیلیگیشن سے جب ہم نے بات کی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ وہ جو ہے کنٹریز ہیں جو فلسطین کے معاملات کو بہتر انداز میں آگے لے کے چل سکتے ہیں، ان کی جو ہے ان کے معاملات یہ تمام اپنی فورس کو وہاں پر بھیجے تاکہ فلسطین کے معاملات کو بہتر کیا جائے۔ اگر اس کو ریاست ڈکلیئر کیا جاتا ہے وہ اس معاملے پر ان سے ملاقات کرنا چاہ رہے تھے اور اس ملاقات میں انہوں نے کیٹاگوریکلی چیزیں سامنے رکھی ہیں۔ اب آگے دوسری بات کہ ان کی ملاقات جو ہے اس کے بعد کل کی جو ملاقات تھی اس میں شہباز شریف صاحب کی ملاقات جب وہ پراپر جو ہے وہ میٹنگ ختم ہوئی تو پھر شہباز شریف صاحب کے ساتھ جو آپ نے ملاقات بھی دیکھی تھا خوشگوار موڈ میں ہوئی ہے۔ ہاں اس کے بعد یہ بھی ہمیں معلومات ملی ہیں کہ پہلے 25 ستمبر کی ملاقات طے تھی جو ہے امریکی صدر کے ساتھ شہباز شریف اور ان کے ساتھ دیگر کچھ جو ہے وہ سینئر عہدیدار بھی موجود ہوں گے، لیکن ابھی کچھ دیر قبل اسحاق ڈار صاحب نے جو ہے وہ کنفرم کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ملاقات تو طے ہے لیکن وقت ابھی ہم کنفرم نہیں کر سکتے، وہ آپ کو جو ہے وائٹ ہاؤس سے کلیئر اندازہ ہوگا کہ وہی اناؤنسمنٹ کریں گے تو آپ تک یہ چیزیں سامنے آئیں گی۔ نہیں، اصل بات یہ تھی طیب اردوان نے بھی کہا کہ میں بہت مطمئن ہوں ملاقات سے، اور یہ خبر یہ آئی کہ اعلامیہ جاری ہوگا۔ اصل بات یہ تھی کہ غزہ میں جنگ بند کیسے ہوگی، اعلامیہ کیسے جاری ہوگا، جس بات پہ اتفاق ہوا ہے وہ کیا مفید بات چیت ہوئی ہے، اس کے بارے میں کوئی مصدقہ بات ہمیں سامنے آنی چاہیے تھی اور وزیر اعظم کو بھی بتانی چاہیے تھی اور جو امریکہ اور اس کو بھی بتانا چاہیے۔ یہ بات نقطے کی ہے، اس پر آپ کی کوئی انفارمیشن کیا ہے؟ بالکل شہباز شریف صاحب سے ہم نے یہ سوال کیا ہے، ابھی یہ سوال کیا ہے تو انہوں نے اس پہ کہا کہ ابھی اس پر میں بات نہیں کر سکتا کہ اندر ملاقات میں فلسطین اور غزہ اسرائیل کے معاملے پر ہم نے کیا بات کیا، کیٹاگوریکلی میں ابھی نہیں بتا سکتا، لیکن انہوں نے جو جواب دیا تھا وہ یہ تھا کہ میں مطمئن ہوں اور آئندہ آنے والے دنوں میں اس میٹنگ کے جو ہے مشرق وسطیٰ پر بہت اچھے اثرات سامنے آئیں گے۔ یہ سیم جو ہے اسٹیٹمنٹ طیب اردوغان سے جب ہماری کل ملاقات ہوئی چند صحافیوں کی تو انہوں نے بھی یہی بات کی تھی، انہوں نے بھی یہی بات کی تھی۔ اسی طرح جو باقی اچھا یہ بس کوئکلی بتا دیں کہ سر میں سن رہے دو ہچکیوں میں ہو گیا بیمار غم تمام، دل دیکھتے رہے وہ جگر دیکھتے رہے۔ اچھا بھئی جو چیز طے ہوئی ہے وہ سامنے آنی چاہیے، جو غزہ کی جنگ بندی جو ہے وہ کس طریقے سے ہوگی، پورا عالم اسلام اس کی نگاہیں لگی ہوئی اور وہ بات سامنے نہیں آئی، اور اطمینان جو ہے طیب اردوان کو بھی ہو گیا ہے اور شہباز شریف صاحب کو بھی ہو گیا ہے۔ جو حسن رضا نے بات کی کہ موقع گوا دیا، اب اس کو چھوڑ دیا نہیں سر، ابھی تو تقریر ہونی ہے شہباز شریف کون سی یار، اور ہر تقریر میں وہ ذکر کرتے ہیں، میں نے کہا تقریر ہونی ہے، ان کا موقف سامنے آ جائے گا، وہاں تو پاکستان کا موقف تو بالکل واضح ہے، پتہ نہیں کیا بچگانہ بات ہے، لیکن چھوڑے اس کو۔ ٹھیک ہے چلیں سر، بہت بہت شکریہ حسن رضا ہمارے ساتھ، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ شامی صاحب اعلامیہ تو جب آئے گا لیکن ظاہر ہے کچھ تجزیے خبریں بھی جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہوتی ہیں، اصل ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ منصوبہ ہے کیا؟ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی عرب ممالک جن سے میٹنگ ہوئی ہے یہ اپنی فوجیں بھیجیں، وہاں پر جو ہیں وہ رقوم بھی دیں، حالانکہ جو اغوا کرتا ہے تاوان وہ طلب کرتا ہے، یہاں تو ایسا لگ رہا ہے کہ الٹی گنگا بہہ رہی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ٹھیک ہے جی سیز فائر کرتے ہیں، جنگ بندی کرتے ہیں، پیسہ آپ دیں، فوجیں اپنی دیں۔ گنگا الٹی بہہ رہی ہو یا سیدھی بہہ رہی ہو، اس وقت اس سے غرض نہیں ہے۔ اچھا، اس وقت غرض یہ ہے کہ غزہ میں جنگ بندی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ تعمیر نو ہونی چاہیے۔ اب بدقسمتی سے جو جنگ کا آغاز ہوا ہے وہ تو حماس نے کیا تھا نا، 7 اکتوبر، ہاں جی 7 اکتوبر سے، اور اس لیے اب امریکہ اور اسرائیل دونوں بار بار یہ کہتے ہیں نا کہ ہم اپنا دفاع کر رہے ہیں، تو اس بحث سے قطع نظر اب یعنی حماس کا موقف یہ ہے کہ ہمارے اوپر مسلسل جارحیت ہو رہی تھی اور اسرائیل جو ہے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا تھا، قبضے کر رہا تھا اور قبضے کر رہا تھا اور اپنی حدود سے باہر نکل کر فلسطینیوں کی حدود میں تجاوز کر رہا تھا، اور اس لیے اسرائیل مسلسل جارحیت کا ارتکاب کر رہا تھا،
ہم نے کوئی اس کے خلاف جارحیت نہیں کی، اس کے جارحانہ اقدامات کا جواب دیا ہے. ٹھیک، یہ حماس کا موقف. ٹھیک ہے. اور اسرائیل کا کہنا یہ ہے اور امریکہ کا کہ حملہ حماس نے کیا ہے صحیح. اکتوبر میں. تو بہرحال اس سے قطع نظر جو صورتحال ہے، اور بہت دنیا میں جو جنگ کے قواعد اور ضوابط ہیں، جس طرح جنگ لڑی جاتی ہے، پرامن بستیوں پر، عام شہریوں پر بمباری نہیں ہوتی، ان کو نشانہ نہیں بنایا جاتا، عورتوں کو، بچوں کو نشانہ نہیں بنایا جاتا، امداد نہیں روکی جاتی، ہسپتالوں امداد روکی ہوئی ہے، ہسپتال، مسجدیں، یہ عبادت گاہیں اور سکول یعنی تعلیمی ادارے، وہ نشانہ نہیں بنائے جاتے. لیکن یہاں تو وہ ہسپتال جو ہیں ان کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا، جو عبادت گاہیں ہیں ان کو تاراج کر دیا، جو سکول ہیں ان کو برباد کر دیا، اور پھر لوگوں کے رہائشی علاقے جو ہیں وہ بھی کھنڈر بنا ڈالے گئے. تو کون سا دنیا کا کوئی ضابطہ، ہزاروں برس پہلے بھی جو جنگیں لڑی جاتی تھی اس میں بھی سیویلینز کو اس طرح تحقیق نہیں کیا جاتا تھا جس طرح آج کیا جا رہا ہے. امداد جو روکی جا رہی ہے، اور پھر امداد جو ہے، فلوٹیلا جو ہے اس پہ ڈرون اٹیک ہو رہے ہیں، انسانی ہمدردی کی بنیاد پر جو جنگ میں شریک لوگ نہیں ہیں، جن پر حملے کیے جا رہے ہیں، جو جارحیت کا نشانہ ہے، ان کو کھانے کو میسر نہیں ہے کوئی چیز، بھوک کے ہاتھوں ان کو مارا جا رہا ہے. اور اسرائیل جو ہے پہرا لگا کے بیٹھا ہوا ہے، اور پھر جو اس نے کیمپ بنائے ہیں، جب لوگ وہاں آتے ہیں ان کو پھر نشانہ بنایا جاتا ہے، ان پر فائرنگ ہوتی ہے. تو یہ بربریت کی ایسی کہانیاں ہیں جو تاریخ انسانیت میں بہت کم سننے میں اور دیکھنے میں آئی ہیں. اسی لیے پورا یورپ، خود امریکہ کے اندر رد عمل ہے، پورا یورپ جو ہے اس کے اندر رد عمل ہے. اس لیے یہ جو فرانس ہے، جو برطانیہ ہے، برطانیہ تو اس کا اسرائیل اس کا پٹھو تھا، برطانیہ نے تو اس کو جنم دیا. آج برطانیہ جو ہے 2 فلسطینی ریاست تسلیم یعنی اس کو تسلیم کر رہا ہے. اور برطانیہ جو ہے اپنی غلطی جو ہے ماضی کی اپنے ہلکا سا اعتراف کر رہا ہے نا، اس کی غلطی درست کرنے کی کوشش کر. تو یورپ میں عالم اسلام کو تو چھوڑیں، وہاں جو انسان ہیں وہ تڑپ رہے ہیں. صحیح. تو اب ایسی صورت میں یہ کہنا کہ جناب حماس نے یہ کر دیا، حماس کو نشانہ بنانا، تو پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں اب جو بھی کر چاہتے ہیں، ابھی تو احتشام نظامی صاحب ہمارے بڑے نامور دانشور ہیں، اور بنگلہ دیش سے ان کا تعلق ہے، اور رہا وہاں سے آئے پاکستان ہجرت کر کے، انہوں نے اور بڑا ایک اپنا پروگرام بھی کرتے ہیں، یوٹیوب چینل بھی چلاتے ہیں امریکہ میں، شکاگو میں. انہوں نے کہا بھائی یہ مسلمان ملک یہ سمجھ لیں کہ یہی موقع ہے جنگ بند کرانے کا. پریزیڈنٹ ٹرمپ کو نوبل پیس پرائز لینا ہے. صحیح ہے. اور اس کے لیے وہ جنگ بند کرنے میں معاونت کر سکتے ہیں. یہ موقع سے فائدہ اٹھا لیں اور اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں. ٹھیک ہے. اس لیے ہم بار بار یہ اب کیا طے ہوا، خبریں آئی ہیں کہ بھئی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مسلمان ملکوں کی فوج بھیج دیں. ہاں جی. اور یہ کہہ رہے ہیں جناب تعمیر نو میں وہ کریں. یہ خبریں ہیں، غیر مصدقہ خبریں ہیں. یہ بتایا گیا تھا کہ کل اعلامیہ جاری ہوگا، یعنی آج. ابھی تک وہ اعلامیہ جاری نہیں ہوا. وہ اعلامیہ جاری ہونے چاہیے. اور ہمارے وزیر اعظم جو ہے وہاں ہیں، طیب اردوان وہاں ہیں، اور طیب اردوان نے کہا میں بہت مطمئن ہوں، مفید ملاقات رہی. ہمارے وزیر اعظم بھی اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں. تو نتیجہ سامنے آنا چاہیے. ہر شخص کی آنکھیں لگی ہوئی ہیں غزہ پر. ہر شخص، ہر مسلمان چاہتا ہے کہ جنگ بند ہو. ہر انسان چاہتا ہے جنگ بند ہو. اور جنگ بند کا واضح لاہ عمل سامنے آئے، کیا چیز پر اتفاق ہوا ہے اور کس چیز پہ اتفاق نہیں ہوا، اور کیسے جنگ بندی وہاں ہوگی، اور اس کے بعد کیا ذمہ داری مسلمان ملکوں کو سنبھالنی پڑے گی. اس کے لیے ذمہ داری بھی سنبھال لیں گے، مگر جنگ بند ہونا جو ہے وہ پہلی بات ہے. اور یہ ہمیں اس کا انتظار ہے شدت سے، اور ہمیں توقع ہے کہ پاکستان کی وزارت خارجہ بھی اس طرف توجہ دے گی، اور لوگوں کی یہ جو یعنی لوگوں کے اندر تجسس ہے اس کا جواب فراہم کرے گی. ٹھیک ہے. اچھا سر، اب آگے بڑھتے ہیں. آج جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ظاہر پاکستان جو ہے وہ بدترین سیلاب سے مطلب یعنی کہ اس کو سامنا کرنا پڑا، لیکن اب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ پیچھے سے کیونکہ پانی نہیں آ رہا، خطرہ ٹل گیا ہے، جہاں پانی تھا وہاں اتر گیا ہے. اب اگلا مرحلہ ہے، اور وزارت آبی امور جو ہے، جی ہاں، اس نے باقاعدہ اعلان کیا ہے
کہ ہم سیلابی صورتحال سے نکل آئے ہیں، ٹل گیا خطرہ. ٹل گیا ہے خطرہ. تو اب اس کے یعنی یہ ٹل گیا ہے خطرہ، تو جنوبی پنجاب میں تو بڑی تباہی ہوئی ہے، اور سندھ میں جو خدشہ تھا اتنی تباہی نہیں ہوئی ہے. نقصان پہنچا ہے لیکن کم پہنچا ہے. تو اب یہ جو وزارت آبی امور کہہ رہی ہے کہ یہ بس ہم اس صورتحال سے نکل آئے ہیں، اس سے مطلب کیا ہے، مراد کیا ہے؟ وہ پوچھ لیتے ہیں سر. معین وٹو صاحب ہمارے معین وٹو ساتھ صاحب ہیں، وفاقی وزیر برائے آبی وسائل. السلام السلام علیکم وٹو صاحب. جی وعلیکم السلام شامی صاحب. حضور، آپ کی وزارت نے یہ اعلامیہ جاری کیا ہے کہ پاکستان سیلابی صورتحال سے نکل آیا ہے. تو آپ یہ سب تھوڑی وضاحت فرمائیں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا اب سیلاب کا خطرہ نہیں رہا؟ کیا سیلاب جو ہے اس پر ہم نے اس کی قابو پا لیا ہے؟ کیا سیلاب زدگان جو ہیں وہ سارے اب محفوظ بنا دیے گئے ہیں؟ شامی صاحب، اس میں یہ عرض کروں گا کہ اس وقت پاکستان کے عوام اور پاکستان جس طرح سیلابی صورتحال سے گزرا ہے وہ یقیناً بے حد نقصان دہ تھی، اور بہت سارے لوگوں کا جانی نقصان ہوا، مالی نقصان ہوا، گھروں کا نقصان ہوا، فصلات کا نقصان ہوا، لاکھوں ایکڑ. لیکن اب وقت فصلیں کے جو ہیں ساتھ تباہ ہو گئیں. جی، فصلیں تو مکمل طور پہ تمام دریاؤں کے جو خاص طور پہ قریبی جو ایریا تھا جہاں بھی فصلات تھیں وہ شامی صاحب تقریباً ساری کی ساری فصلات جو ہے وہ تباہ ہو گئیں، اور لاکھوں ایکڑ جو چاول کی فصل ہے خاص طور پہ اس کا بے حد نقصان ہوا ہے. اور پھر لوگوں کو گھروں سے بے گھر ہونا پڑا، وہ ڈسپلیس ہوئے. اسی طرح بہت سارے لوگوں کی جانیں جو ہے وہ ضائع ہوئیں. بہت سارے لوگ ان کے مویشی وہ بڑی مشکلات سے دوچار ہوئے. سر وٹو صاحب ذرا کوئی آپ کے پاس ایگزیکٹ فگرز ہیں؟ ہم چاہیں گے ذرا، آپ کیونکہ وزیر ہیں ریلیونٹ جو ہے وہ یعنی کہ منسٹری کے، ہم چاہ رہے ہیں ذرا بتائیں کتنے لاکھ ایکڑ زمین جو ہے وہ تباہ ہوئی ہے، متاثر ہوئی ہے، کتنا نقصان ہوا ہے، اگر ایگزیکٹ آپ کے پاس کوئی فگرز ہیں یا ابھی اس پہ کام ہونا ہے؟ ابھی تک سروے جو ہے وہ جاری ہے. وہ مختلف صوبے جو ہیں وہ اپنے اپنے علاقے میں اور اپنے اپنے جگہ پہ سروے کر رہے ہیں وفاقی حکومت کی انسٹرکشن کے بعد. لیکن اندازاً ابھی تک جو ہے تقریباً 5 سے 7 لاکھ ایکڑ جو فصل ہے وہ لوگوں کی جو ہے وہ اس سیلاب کی نظر ہوئی ہے. مگر یہ فگر جو ہے نا یہ ایکوریٹ نہیں کہے جا سکتے، اس لیے کہ ابھی اس کا مکمل طور پہ سروے جاری ہے، اور ہر صوبہ جو ہے اپنے اپنے اضلاع کے ڈپٹی کمشنر. اب سیلابی صورتحال کا خاتمہ کیسے ہو گیا، اس کو ذرا وضاحت کریں اس کی آپ. جی، اس میں شامی صاحب یہ عرض کروں گا کہ خاتمہ اس طرح ہو گیا ہے کہ اب یہ سیلاب کا بھی ایک وقت ہوتا ہے جب مونسون میں کمی آ جاتی ہے یا مونسون کا موسم ختم ہو جاتا ہے تو سیلابی صورتحال کا زور بھی ٹوٹ جاتا ہے. اور اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیلاب جو تھا یہ اتنا طویل عرصہ چلا ہے کہ اب جا کے کہیں تمام جو دریا ہیں وہ یا تو نارمل ہیں اور یا وہ لو فلڈ کے پروسیس سے گزر رہے ہیں. اس طرح اب تقریباً دریائے ستلج ہو، دریائے راوی ہو، دریائے چناب ہو اور سندھ ہو، سارے کے سارے دریاؤں میں اب مجموعی طور پہ جو سیلاب کا زور تھا وہ اب ٹوٹ چکا ہے. اور اب صورتحال یہ ہے کہ جو لوگ متاثرین ہیں ان کی ری ایبلیٹیشن اور ریسٹوریشن کا جو کام ہے وہ اب شروع ہے. اور بہت سارے لوگ جو ڈسپلیس ہوئے تھے وہ اپنے طور پہ بھی کچھ لوگ واپس جا رہے ہیں، اور جیسے جیسے حالات بہتر ہو رہے ہیں. لیکن فصلات کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو باہر صورت جو نقصان ہونا تھا وہ ہو چکا ہے. تو کیا ملک میں کوئی فوڈ سیکیورٹی کا خطرہ ہے لاحق آپ کے خیال میں؟ میرا خیال ابھی تک ایسی صورتحال نہیں کہ فوڈ سیکیورٹی کا کوئی خطرہ ہو، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اتنی زیادہ تعداد میں جو
7 لاکھ کے قریب ایکڑ کی فصلات جو ہے جب تباہ ہوئی ہیں تو یقیناً اس سے پریشر تو آئے گا، مگر مجموعی طور پہ حکومت نے جو پالیسیز ترتیب دی ہوئی ہیں میرے خیال کے مطابق ایسی پریشان کن صورتحال نہیں ہوگی کہ جس سے بہت زیادہ پریشر آئے کوئی آئندہ آنے والے وقت صاحب اگلے سال کیا ہوگا؟ فصل تک اگلے سال کی کیا پیش بندی ہوگی؟ کیا کام کرنا پڑے گا؟ فلڈ مینجمنٹ اس کے لیے کیا صورت ہے؟ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ کیا منصوبہ بن رہا ہے؟ یہ شامی صاحب میں سمجھتا ہوں آپ کا بہت اہم سوال بھی ہے اور یہ بہت ضروری بھی ہے کہ ہمیں موجودہ صورتحال سے اس تجربے سے یہ فائدہ اٹھانا چاہیے کہ آئندہ سال جو ہم یہ توقع کر رہے ہیں کہ اس سال جو بارشیں وہ 15% پہلے سے نارمل حالات سے زیادہ ہوئی تھیں اور آئندہ سال 22% بارشوں کے زیادہ ہونے کا امکان ہے، تو اس سلسلے میں وفاقی حکومت نے، فیڈرل فلڈ کمیشن نے، NDMA نے اور PDMA نے، پھر جو ہمارے محکمہ موسمیات کے جو جتنے متعلقین ہیں اور مختلف صوبہ جات کی جتنی بھی ایجنسیز ہیں، سب جگہ پہ اپنی اپنی جو حالات کے مطابق اس کی پیش بندی کی جا رہی ہے کہ آئندہ آنے والے جو متوقع سیلاب کا خدشہ ہے اس سے ہم کیسے نبٹ سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے جہاں تک وفاقی حکومت کا تعلق ہے، ہم نے صوبائی حکومت کو یہ انسٹرکشن جاری کی ہوئی ہیں کہ تمام صوبہ جات میں جہاں جہاں دریاؤں کے کنارے، جہاں جہاں آبادی کو پروٹیکشن کی ضرورت ہے، وہاں فلڈ پروٹیکشن سپر جو ہیں یا بند جو ہیں ان کی تجاویز فوری طور پہ بھیجی جائیں تاکہ آئندہ آنے والے سیلاب سے پہلے جس طرح بھی ہم دریاؤں کا جو فلڈ کا زور ہے اس کو کم کر سکیں اور جو متوقع نقصان ہے کا اندیشہ ہے اس کو بھی کم کر سکیں، اور اس کے لیے بہت سارے منصوبہ جات زیر تکمیل بھی ہیں اور بہت سارے منصوبہ جات جو ہیں وہ ابھی تک جو ہے وہ آن گوئنگ اسکیموں میں شامل ہیں، اور ابھی جب یہ فلڈ کا زور اور زیادہ ختم ہو جائے گا تو فوری طور پہ جو بھی سروے رپورٹ آئے گی، جو بھی سائٹس وفاق کو بھیجی جائیں گی، اس کے مطابق جہاں جہاں ضرورت ہوگی وہاں تو آپ کو بڑا ہنگامی بنیادوں پہ کام کرنا پڑے گا، تعمیر کی جائے گی، اور جو ہائی ویز ہیں ہنگامی بنیادوں پہ یقیناً اس میں، اور یہ شامی صاحب آپ یقیناً آپ کو احساس بھی ہوگا، آپ کو علم بھی ہوگا کہ وزیر اعظم صاحب اگر ملک سے باہر بھی ہوتے ہیں تو پھر بھی وہ وہاں سے ویڈیو لنک پہ کیبنٹ سے بھی رابطہ رکھتے ہیں، متعلقہ تمام اداروں سے بھی رابطہ رکھتے ہیں، فلڈ کی صورتحال اور آئندہ جو پلاننگ ہے۔ ابھی کل ہی جو فیڈرل فلڈ کمیشن ہے یا واٹر ریسورسز ڈپارٹمنٹ ہے، اس میں پرائم منسٹر صاحب کی انسٹرکشن کے مطابق ہم نے فوری طور پہ میٹنگ کی، اور میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایز سون ایز پاسبل جتنے بھی جو فلڈ افیکٹڈ ایریا جات ہیں ان سب کا سروے بھی کیا جائے، اور جہاں جہاں ضرورت ہے پروٹیکشن بند کی وہ پوائنٹ آؤٹ کیے جائیں تاکہ آئندہ آنے والے بھٹو صاحب یہ بتائیں، آپ دیکھیں ایک منٹ یہ بتائیں کہ آپ یہ جو بار بار پیپلز پارٹی کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے آپ امداد کریں متاثرین کی، تو وفاقی حکومت کیوں اس پہ غور نہیں کر رہی؟ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وفاقی حکومت فنڈ فراہم کرے متاثرین کو، یہی تو اس میں کیا پیش رفت ہو سکتی ہے؟ جی یقیناً وفاقی حکومت جو ہے، اگر وفاقی حکومت نے اور پرائم منسٹر پاکستان نے میاں شہباز شریف صاحب نے تمام متعلقہ جو محکمہ جات ہیں ان کو انسٹرکشن جاری کیے ہیں کہ جتنے بھی نقصانات ہوئے ہیں ان کی اسیسمنٹ کی جائے، اور اسی لیے وہ اسیسمنٹ کروا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو کمپنسیشن دی جا سکے، لوگوں کے جن کے گھر مسمار ہوئے ہیں ان کی مدد کی جا سکے، اور جن کی فصلات کا نقصان ہوا ہے
ان کی بھی حوصلہ افزائی کی جائے، اور آئندہ آنے والی جو فصل ہے خاص طور پہ اس کی بجائی کے لیے بھی کاشتکاروں کو قرضہ جات کے اصول میں یا دوسرا جس طرح بھی ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، تمام لوگوں کو تمام سہولیات جو ممکن ہیں وہ وفاقی حکومت فراہم کرے گی۔ ٹھیک ہے، اور اگر بے نظیر انکم سپورٹ سے بھی ضرورت پڑی تو وفاقی حکومت یقیناً کوئی اس سے انکار تو نہیں کرے گی۔ ٹھیک ہے، اگر وہ بھی ٹھیک ہے وڈو کرنا صاحب، چاہے تو سر کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ پروگرام میں شامی صاحب ایک بریک شامل کرتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، ناظرین اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔